علماء نے اجازت دی ہے، بس وہاں تک اپنا انداز اختیار کرتا ہوں، کیونکہ دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں مقاتل کی کتب میں کہ علی اکبر کی روانگی پہ، علی اکبر کی رخصت پہ حسین کی حالت کیا تھی۔ نور نظر ہے، حسین کی آنکھوں کا نور ہے علی اکبر۔ جب نانا کی زیارت کا شوق ہوتا ہے تو اپنے اس بیٹے کو دیکھتا تھا حسین، علی اکبر کو دیکھتے تھے حسین۔ بیٹا میں کون ہوں اجازت دینے والی؟ جس پھوپھی نے پال کے پروان چڑھایا ہے اس کی اجازت ہے۔ مشکل مرحلہ ہے علی اکبر کی۔ پھوپھی کے خیمے میں اجازت دے کے داخل ہوئے، سلام کیا، جواب دیا ثانیہ زہرا نے، مگر منہ پھیر لیا۔ تعجب سے پوچھا علی اکبر نے، پھوپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئے ہوں آپ نے منہ پھیر لیا؟ کیا آپ کے علی اکبر سے کوئی خطا ہو گئی تو آپ نے منہ پھیر لیا؟ کوئی بات ناگوار گزری ہے ہماری؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہے، بیٹا تیری کون سی بات ناگوار ہو سکتی، بھلا تجھ سے کون سی خطا ہو سکتی، لیکن علی اکبر میں جانتی ہوں کہ آج تو کیوں آیا۔ علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اون و محمد کو قربان کیا، تجھے کیسے میدان میں جانے؟ ارے زینب جانتی ہے کہ علی اکبر حسین کے لیے کیا ہے۔ نہیں علی اکبر تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ شہزادے نے کہا اچھا پھوپھی اماں جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں بھی میدان میں نہیں جاؤں گا، اطمینان رکھیے۔ زینب کو اطمینان دلا دی۔ اس کے بعد کہا اچھا بس ایک مسئلہ میرا حل کر دیجیے۔ کہا بیٹا اس وقت میں کون سا مسئلہ تیرا حل کر سکتی ہوں؟ کہا بس اتنا بتا دیجیے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا۔ ثانیہ زہرا گھبرا کے کہتی ہیں بیٹا یہ تو نے کیسا سوال کر لیا؟ کہاں میں ادنا سی کنیز، کہاں وہ سید نساء عالمین؟ میرے نال کوئی مقایسہ ہے، کوئی موازنہ ہے؟ اب علی اکبر نے کہا اچھا پھوپھی اماں آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے آپ سے پوچھ لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا، پھر کیا جواب؟ ارے آپ نے دیکھا نہیں زینب کی آغوش کے پروردہ علی اکبر نے اپنی پھوپھی کو لاجواب کر دیا۔ زینب لاجواب ہو گئی، آگے بڑھی، گلے میں باہیں ڈالی، اپنے بچے کی پیشانی کے بوسے لیے۔ علی اکبر رو رہی ہے، میرے نام علی اکبر اب تجھے نہیں روکوں گی، اب تجھے نہیں روکوں گی میدان میں جانے سے، اب میں تجھے نہیں روکوں، لیکن میں کیا کروں؟ روایتوں میں یہی لکھا ہے، حمید بن مسلم کے حوالے سے لکھا جاتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار گرتا۔ جب میں احوال جاننے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کڑیل جوان مثل چودھویں کے چاند جس کا چہرہ دن میں بھی دمک رہا ہے، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بیویاں اسے پھر کھینچ لیتی۔ خیمے میں دو ہی رخصتیں ہیں کربلا میں، یا علی اکبر کی یا حسین کی، بس کبھی ماں کھینچ لیتی ہے میرے لال ایک بار اور مجھے اس صورت کے صدقے اتار دے، کبھی پھوپھی کھینچ لیتی ہے علی اکبر ایک بار اور بلائے لے، کبھی کوئی بچی قدموں سے لپٹ جاتی ہوگی، بھیا نہ جاؤ جو گیا واپس نہیں آئے، مجھے نہیں چاہیے پائے۔ نہ جانے کس طرح علی اکبر خیموں سے رخصت ہوئے، باہر آئے، حسین باغ تھامے کھڑے، باغ تھامے کھڑے گھوڑے، علی اکبر کو گلے سے لگایا، سوار کرایا علی اکبر کو، جاؤ بیٹا بس کچھ ہی دیر میں ہم بھی آ رہے ہیں۔ علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے، کچھ دور چلے تھے، کچھ قدم ہی چلے تھے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھا۔ کیسے پڑھوں میں آپ کے سامنے، کیسے پڑھوں؟ اتر آئے حسین، علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے، واپس مڑے، بابا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لی،
ہاتھوں کو تھام کر کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، پھر کیوں میرے پیچھے پیچھے آئے؟ اگر اس طرح آپ پیچھے پیچھے آئیں گے میں جنگ کیسے کروں گا، میں کیسے لڑوں؟ یہ وہ پہلا موقع ہے جب حسین کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ حسین نے بیٹا علی اکبر کو کلیجے سے لگا، اپنے کڑیل جوان کو آغوش میں بھر لیا، کبھی رخساروں کے بوسے لیے، کبھی پیشانی کے بوسے۔ اے میرے لال علی اکبر، تیرا کوئی تجھ جیسا ہی بیٹا ہوتا اور اس طرح تیر و تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو تو میری کیفیت کو جا علی اکبر جا، جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتا جا، اللہ ہو میں کوشش کرتا ہوں آخر تک پہنچانے کی مسائل کو۔ عزادارو، حسین کا عالم یہ ہے کہ جدھر جدھر علی اکبر حملہ کرنے جاتے تھے حسین دوڑنا شروع، کیوں دوڑ؟ تاکہ میرا بچہ میری نظروں کے سامنے رہے، میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے۔ جب ثانیہ زہرا کو یہ ہوا کہ میرے بھائی کا عالم یہ ہے کہ میدان میں دوڑ رہا ہے، سجدے میں چلی گئی زینب، معبود علی اکبر کی شہادت کا وعدہ پورا کرے گی زینب، وعدہ یاد ہے، مگر اے پالنے والے مجھ سے اپنے بھائی کی یہ حالت نہیں دیکھی۔ دعا کی ثانیہ زہرا نے، اے معبود، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا۔ ثانیہ زہرا کی دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس پلٹے، بابا کی خدمت میں آئے، حسین نے سینے سے لگایا، پوچھا علی اکبر نے بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ حسین نے کلیجے سے لگا کے تعریف کی، شاباش میرے لال علی اکبر تو نے بابا کی جنگ یاد دلا دی۔ باپ نے تعریف کی، بیٹے کا سر فخر سے اور اونچا ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بابا پیاس مارے ڈالتی، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دیتا علی اکبر۔ حسین کے امتحان کی منزل تو دیکھو، علی اکبر جیسا بیٹا اور ساقی کوثر کے بیٹے جوانان جنت کے سردار حسین سے تقاضائے آپ کر رہا ہے، سوال آپ کر رہا ہے، اور حسین کے امتحان کی منزل یہ ہے کہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے لال علی اکبر پانی کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا، اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی، گھبرا کے واپس نکال، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش۔ کبھی سوچا آپ نے کہ ابھی تو حسین نے جنگ ہی نہیں کی، صرف لاشیں اٹھا کر لائے ہیں، مگر کتنا پیاسا ہے حسین کہ علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہو رہی ہے، اپنی انگشت لیجیے بیٹا منہ میں رکھ لے، کچھ تسکین ہوتی رہے۔ پھر علی اکبر گیا میدان میں، مگر اب کچھ دیر کے بعد حسین کو علی اکبر نظر نہیں آیا، نرغہ آدھا میں گھر گیا، حسین کا چاند گہنا گیا شام کی سیاہ بدلیوں میں۔ حسین آواز دے رہے علی اکبر کہاں ہے، علی اکبر کس طرف ہے، علی اکبر میرا جواب، میری آواز کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ ارے علی اکبر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، علی اکبر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کی بچی گر گئی، علی اکبر کیسے بتائے کہ سپر میرے ہاتھ سے گر گئی؟ بس اب تیروں تلواروں کے زخم ہیں جو علی اکبر کو لگ رہے ہیں۔ علی اکبر نڈھال ہو کے گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، اپنے ہاتھ
گھوڑے کے گلے میں، اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی۔ حسین کی آواز کانوں میں آ رہی ہے مگر جواب نہیں دیتے علی اکبر۔ سنان ابن انس یا حسین ابن نمیر آگے بڑھا، پوری برچھی علی اکبر کے کلیجے میں اتار دی۔ ارے حسین کا 18 سال کا کڑیل جوان، اس ملعون نے اپنی برچھی واپس کھینچنے کی کوشش کی، برچھی کا پھل جوان کی پسلیوں میں الجھ کے ٹوٹ گیا۔ بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر گھوڑے سے گرا، گرتے گرتے آواز دی، یا بتا علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی، تڑپ کر کہا، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے بیٹے تیرے بعد اس زندگانی پہ خاک ہو۔ غش کھا کے حسین جلتی ریت پر گر پڑے، سنبھالا اپنے آپ کو، کھڑے ہوئے 2-4 قدم چلے پھر گر پڑے۔ جب حسین سے چلا نہ گیا، جلتی ریت پہ اپنے آپ کو حسین نے گھسیٹنا شروع کیا، اپنے وجود کو کھینچ رہے ہیں حسین، گھٹنوں کے بل، زگونیوں کے بل، اور پکارتے جاتے ہیں، علی اکبر، علی اکبر کہاں ہے؟ تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ ارے آواز دے کہ حسین تیرے سرانے پہنچے۔ نہ جانے کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرانے آئے، سر اٹھا کے ساموں پہ رکھا، ابھی کچھ جان باقی ہے، رخساروں پہ رخسار رکھے۔ بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے، دیکھ حسین آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا۔ حسین نے پوچھا، بیٹا کس حال میں ہے؟ علی اکبر فرماتے ہیں، بابا نیزے کی علی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ حسین نے علی اکبر کو جلتی ریت پہ لٹا دیا، دونوں گھٹنے جلتی ریت پہ، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے میں، دوسرا ہاتھ کلیجے میں، برچھی کا پھل کھینچنے کے لیے۔ اب بعید نہیں کہ رسول بھی ہو، حسن بھی ہو، بابا بھی ہو، ماں تو ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ اپنے جد ابراہیم کو بھی پکارا ہوگا، اے ابراہیم، اے جد۔ نہ حسین کی آنکھوں پر پٹی ہے، نہ علی اکبر کی آنکھوں پر پٹی ہے، نہ ام لیلا کی آنکھوں پر پٹی ہے۔ کلیجے سے برچھی کا پھل نکالا، ادھر برچھی کا پھل نکلا، ادھر کلیجہ ساتھ آ گیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا مگر چلا نہ گیا، واپس رکھ دیا، لٹا دیا جلتی ریت پہ، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے بیٹھ گیا حسین۔ علی اکبر، علی اکبر، تیرا لاشا مجھ سے نہیں اٹھتا، میں کیسے خیمے میں لے جاؤں؟ گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، میرے شیرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، اے میرے قوت بازو عباس، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ کوئی بعید نہیں، لاشیں تڑپ رہے ہوں، پھر زندگی کی بھیک مانگ رہے ہوں۔ پھر حسین نے خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اے اطفال بنی ہاشم، آؤ آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دوڑے، واہ حسینہ، واہ حسینہ کہتے ہوئے۔ بچوں کی مدد سے، سنو میں نے ختم نہیں کیا مسائل، بچوں کی مدد سے علی اکبر کے لاشے کو حسین اس طرح گھسیٹتے ہوئے لائے کہ علی اکبر کے بازوؤں میں اپنے ہاتھ دیے، کھینچتے لاتے تھے، بچے مدد کر رہے ہیں، لاشا آ گیا، لاشا آ گیا، بیویاں ماتم کر رہی ہیں۔ زینب نے چاروں طرف دیکھا، علی اکبر کی ماں ام لیلا نظر نہ آئی۔ جب ام لیلا نظر نہ آئی، چلا کر کہا، فضہ، ارے علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ اب جو فضہ ام لیلا
آتی تھی